السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وقال اللہ تعالی وامرهم شورى بینہم، وقال اللہ تعالی وأذن فی الناس بالحج۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یا سچ کی بات کو آگے کنوے کرنے کے لیے خدا کے کلام نے یہ اعلان کیا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور یہ شورائیت کا حکم بھی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو اور ملکی عالمی طور پہ یا مختلف عوام کے معاملات کے سلسلے میں ہو تو اس میں مشورے کا حکم ہے، یا وکلاء کی تنظیمیں ہیں ان سب کے لیے یہ خدا کا ایک حکم ہے کہ اپنے معاملے کو مشورے سے طے کرو اور اس مشورے میں سب ڈسکس کریں، اور اس میں جو رائے سب سے زیادہ ستھری عالی اور عوام کے حقوق کے لیے ہو، اور پھر یہ خدا کا بڑا کلام ہے اور آخری کلام ہے اور بڑا فیصلہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ مہربان ہیں اور دشمنوں کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جب دشمن کو ان کے ملک کے مفادات کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس میں متفق کا فیصلہ کریں کہ ہم ایک ہیں اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور دوسرا اپنے عوام کو سہولیات دینے کے سلسلے میں کوئی معاملہ ہو تو ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، ان سے مشورہ ہونا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، ان کو دبانا نہیں چاہیے۔ ہماری تاریخ اسلام کا کتنا روشن باب ہے کہ بہت خوشی کا مقام تھا کہ جس وقت یرموک کی ہیوی جنگ 3 دن کی لڑائی کے بعد فتح ہوئی تھی، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے تھے، اس موقع پہ اگر ایک عام شہری اور عام سپاہی اپنے سب سے بڑے خلیفہ کو، جو آج کل کے بہت سارے اسلامی ممالک کا ایک ہی خلیفہ سربراہ اور امیر المومنین تھا، وہ بولتا ہے سنو اور اطاعت کرو، اور آگے سے وہ بندہ اٹھ کے کہتا ہے ہم نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں، کیونکہ آپ نے کرپشن کرتے ہوئے اپنے قمیض اتنی لمبی بنا لی ہے، اور ہمیں جو کپڑا ملا ہے اس سے تو ہمارے آپ کی تو بڑی ہے، تو انہوں نے بجائے اس کو جھڑکنے کے اپنے کان لال کر دیکھو میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر اس کا جواب دے گا۔ وہ اٹھے اور ایک ہی لفظ بولا کہ میں نے اپنا حصہ اپنے ابا کو دے دیا تاکہ ان کی قمیض بن سکے، تو وہ شخص جواب میں سنتا ہوا بولتا ہوا کہتا ہے اب ہم سنتے بھی ہیں، اب ہم مانتے بھی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام خلافت اور امارت تھا، جس کے انتخاب کے سلسلے میں آخری چوتھے خلیفے کے انتخاب میں وہ بڑے شہروں سے رائے دہی ہوئی تھی، اور اس کی رائے میں حضرت عثمان غنیم کو خلیفہ چنا گیا تھا، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پہ حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا تھا۔ اور اس حقوق کے سلسلے میں اگر حکومت یا ان کے ادارے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور ان کو ایسے دبایا جا رہا ہو، تو ان کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو کہ ہم اپنے حق کے لیے اللہ سے دعا کرو اور اس کے لیے اذانیں دو، تو وہ آج کی 20 ستمبر کی رات کو وہ انہوں نے یہ کرنا تھا، اور حکومت کو اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی، اداروں کے سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ان کو اذانوں سے روکو۔ انڈیا کے تمام چینل نے ہمارے دلوں پہ بڑے زخم ڈالے ہیں اور ایسی باتیں کی ہیں کہ تمام دنیا کے اسلامی ممالک جتنے 60 ہیں ان میں تو اذان بجتی ہے، چلتی ہے، اعلان ہوتا ہے نمازوں کے لیے اور جمعوں کے لیے، اور پاکستان جو نظریہ پاکستان 2 قومی نظریے پہ بنے تھے وہاں پر ان کو اذانوں سے روکا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ نبی پاک کی حدیث کی روشنی میں ہے کہ جب اذان آتی ہے تو شیطان 36 کلومیٹر دور تک بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ہو جاتی ہے تو پھر وہ واپس پلٹتا ہے۔ جس وقت اقامت جماعت کی کھڑی ہو تو پھر وہ بھاگ نکلتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وبا ہو یا کوئی خطرہ ہو یا ایسا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ کے نام کو بلند کرو اور اس کی برکت حاصل کرو،
تاکہ تمہارے غم اور پریشانیوں کو خدائے پاک سن کر دور کرے، کیونکہ اللہ کی کبریائی ساری کائنات بول رہی ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، تمام کائنات کے اندر یہ شواہد ہیں کہ خدا کی کبریائی ہے، اور اس کے لیے لفظ ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بلند کرو اس کی کبریائی کو، اور یہ بلند کرنا اس کا حق ہے، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے اور خناس ضمیریں مردہ ہو کے وہاں سے نکل بھاگتی ہیں۔ ہمارے چینل کے نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔